آج دنیا میں رہنے والا، زندگی کی سانسیں لینے والا ہر مرد، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہماری روزی آزاد ہو جائے، ہمارے اوپر سے رزق کی بارش برسے، گھر میں رزق وسیع ہو جائے، مال دولت کی بارش برسے۔ رزق تو ہر کوئی چاہتا ہے، مگر وہ عمل جو رزق لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ عمل جو زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ عمل جو بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو غریبوں کو امیر بنا دیتے ہیں، وہ عمل کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، وہ عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان میں وقت لگتا ہے۔ ارے بھائی، وقت بھی نہیں لگتا، وہ عمل کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، مگر یاد رکھنا وہ عمل کرنے سے تمہاری نسلیں سدھر جائیں گی، تمہاری نسلیں امیر بن جائیں گی۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کالیں آتی ہیں، لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، گھر کو غربت نے جکڑ رکھا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اب وہ کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں، کوئی عمل لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ہو جو غربت کو ہم سے دور کر دے یا ہمیں غربت سے دور کر دے۔ آخر وہ کون سے عمل ہیں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کا رزق مٹا دیتے ہیں؟ آج میں تمہیں عورتوں کے 5 گناہ ایسے بتاؤں گا جو 5 گناہ گھر کا رزق مٹا دیتے ہیں، جو امیری کو گھر سے دور کر دیتے ہیں، امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ جن گھروں میں یہ 5 گناہ کرنے والی عورتیں رہتی ہیں، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ اگر ان 5 گناہوں سے جلدی سے توبہ کریں گے تو میں کہتا ہوں تمہارا گھر رزق سے بھر جائے گا، تمہارے گھر کے اوپر سے رزق کی بارش برسے گی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا، وہ صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ غربت نے اس کے گھر کو جکڑ رکھا تھا۔ دعا کیا کرو، اللہ ہمیں غربت سے بچانا، کیونکہ غربت جس گھر میں ڈیرا ڈال دینا تو پھر غربت کے گھر میں پلے ہوئے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ جن لوگوں کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق ہے نا، لوگ انہیں سلام تک نہیں کرتے، لوگ ان غریبوں کو دعوت پر نہیں بلاتے، ولیمے پر نہیں بلاتے، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اس لیے غربت سے ڈرا کرو۔ اس معاشرے میں غربت نے جس گھر کو جکڑ رکھا ہے، تو غربت کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، غربت کے گھر میں پلنے والے لوگوں کو، غربت کے گھر میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، انہیں بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی جاتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی غربت سے بچانا۔ ایک غریب شخص تھا، غربت نے اس کو جکڑ رکھا تھا، لیکن اس کا جو پڑوسی تھا وہ بہت ہی بڑا امیر تھا۔ جتنا یہ غریب تھا، جتنا زیادہ یہ شخص غریب تھا، اتنا زیادہ اس کا پڑوسی امیر تھا۔ یہ غریب بیچارہ صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ادھر سے امیر کے کتے دودھ پیتے تھے، ادھر سے غریب کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے۔ ایک دن یہ غریب شخص تنہائی میں بیٹھ کے خون کے آنسو بہا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے کریم رب کی پاک بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرضی کرتا ہے۔ کہتا ہے، میرے مالک، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا، اور میرے پڑوسی نے کون سا ایسا کمال کیا، کون سی ایسی خوبی کی، کون سی ایسی نیکی کی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ میرے مالک، وہ شخص جو بظاہر تو تیرا نافرمان لگتا ہے، بظاہر تو وہ گمراہ لگتا ہے، اس نے کبھی تجھے ایک سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا، اس کے منہ سے کبھی میں نے تیرا نام نہیں سنا، وہ تیری عبادت نہیں کرتا، کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جو تجھے حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، وہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے دنیا جہان کی تمام آسائشیں حاصل ہیں، اسے رزق اتنا مل رہا ہے کہ رزق کی ناقدری کی جا رہی، اس کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو ضرورت مند انسان کو بھی میسر نہیں۔
اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے رزق میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر وہ مٹی پر ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جائے۔ مالک ادھر سے تیرا نافرمان بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جائے، اور ادھر سے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو تیرا پیروکار ہے، تیرا فرما بردار ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، جو تجھے سجدہ کرتا ہے، تیری نعمتوں کی بے قدری نہیں کرتا، تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، وہ بیچارہ صبح کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ صبح شام دن رات محنت کرتا ہے، مگر اس کی محنت سے اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ مالک مجھے اتنا بتا دے کہ تیرے فرما بردار نے کون سے تیرا کچھ بگاڑا تھا کہ تو نے اسے کنگال کر دیا، اور نافرمان نے کون سے ایسا کمال کیا، کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا۔ آئے اتنے میں غیب سے آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا، او بندے اگر تو نے ان سوالوں کے جوابات لینے، اگر تو نے کچھ اور زیادہ معلوم کرنا ہے تو چلا جا فلاں صحرا کے ایک غار کے اندر ایک عبادت گزار شخص عبادت میں مصروف بیٹھا ہے، جا کے ان سے پوچھ لے، یہ باتیں اس کے آگے دہرا اور وہ ان باتوں کا جواب دے گا تجھے۔ غیب سے یہ آواز سنتے ہی، غیب کی یہ صدا سنتے ہی یہ غریب شخص اپنے گھر سے باہر نکلا، اٹھتا بیٹھتا گرتا سنبھلتا بڑی مشکل سے صحرا کے اندر اس نے قدم رکھا، ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے، تلاش کرتے کرتے آخرکار وہ غار مل ہی گئی، جس غار کے اندر ایک کمزور سا انسان بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ شخص مصروف ہے۔ اس نے جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا، جواب سنتے ہی اس شخص نے کہا، مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے کون سا ایسا اللہ کا کچھ بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے کنگال کر دیا، کہ میں صبح شام کی روزی کے لیے روٹی کے لیے پریشان ہوں، اور میرے پڑوسی نے کون سا ایسا کمال کیا کہ اللہ نے اسے مالا مال کر دیا، اتنا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ غریب شخص کی یہ باتیں سن کر اس عبادت گزار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اس شخص کے اندر جو کمال ہیں وہ تیرے اندر نہیں ہیں، اس شخص کے اندر جو عادات ڈالی گئی ہیں نا وہ تیرے اندر نہیں ہیں، وہ شخص جو عمل کرتا ہے وہ تو نہیں کرتا، کاش کہ وہ عمل تو بھی کرتا، آج تو بھی مالا مال بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی تمام آسائشیں تیرے قدموں پر ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال اس لیے کیا کہ وہ جو کام کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا، وہ بس وہی کام کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ عبادت گزار شخص نے پوچھا، بھائی بتا وہ کون سے عمل ہیں جو غیب سے رزق لاتے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق کی بارش برساتا ہے اور روٹھ جانے والے رحمت کے فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے انسان پر مہربان ہو جاتے ہیں، جلدی بتا وہ کون سے عمل ہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس عبادت گزار شخص نے کہا کہ وہ جو مالدار ہے نا، اس کے اندر پہلی خوبی تو یہ ہے، پہلا کمال تو یہ ہے، پہلی نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ نیکی یہ ہے جب صبح سویرے وہ اٹھتا ہے نا تو وہ اپنے رزق میں سے گندم کے کچھ دانے اٹھاتا ہے، رزق میں سے گندم کے کچھ دانے اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے، وہ دانے چھت پر بکھیر دیتا ہے، اور آسمان سے اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، جو پرندے رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو پرندے بھوکے ہوتے ہیں، وہ پرندے اڑتے ہوئے اس کے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہیں، اڑتے ہوئے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہیں، وہ پرندے اس کے رزق میں سے گندم کے کچھ دانے کھاتے ہیں، دانے کھانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کے بعد جب وہ اڑتے ہیں، اڑنے سے پہلے وہ پرندے اس کے وسیع رزق کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے زبان چیزوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بے زبان جانوروں کی دعا، پرندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے زبان پرندوں کی دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، اور دل سے نکلنے والی چاہے دعا ہو بد دعا ہو، ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی
آسمان کا دروازہ، عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تو پہلی خوبی تو یہ ہو گئی کہ جب صبح سویرے وہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنے رزق میں سے گندم کے چند دانے اٹھاتا ہے، گھر کی چھت پر بکھیرتا ہے کہ پرندے کھائیں گے اور رزق وسیع کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور زیادہ رزق کی بارش برسائے گا۔ پہلی چیز فرمایا، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کا رزق بڑھ جائے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اوپر سے رزق کی بارش برسے، رحمت کی بارش برسے، تو فرمایا حسب توفیق، حسب توفیق، اپنے رزق کے اندر سے گندم کے چند دانے پرندوں کے سامنے پھینکا کرو۔ فرمایا پرندوں کو پانی پلایا کرو، پرندوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پرندے جہاں سے پانی پیتے ہیں، جہاں سے رزق کھاتے ہیں، جب وہ اڑتے ہیں پیٹ بھرنے کے بعد، جب وہ اڑتے ہیں اڑنے سے پہلے وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور پرندوں کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ اس نیک شخص نے کہا دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ ہر آنے والے سائل کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو بھی اس کے دروازے پر آیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، وہ 3 دن بھوک کاٹتا تھا، 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، لیکن جب اس کے سامنے کھانے کے لیے رزق پڑا ہوتا، ادھر سے یہ کھانے کے لیے روٹی کو ہاتھ لگاتا، ادھر سے سائل دستک دیتا کہ میں بھی 3 دن کا بھوکا ہوں، تو یہ شخص کیا کرتا، جلدی سے باہر نکلتا، اس غریب اور بھوکے سائل کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا تھا۔ یہ شخص اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھاتا، جب تک کسی بھوکے کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھاتا۔ اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، جتنے بھی نبی رسول اس دنیا پر آئے، میرے کریم نبی سمیت جتنے بھی نبی اس دنیا پر آئے، تمام انبیاء کی یہ سنت ہے کسی بھوکے کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی بھوکے کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کوئی مہمان نہ ملا، کوئی بھوکا نہ ملا، ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن گزر گئے، 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھوکا شخص ہی نہیں ملا، کوئی مہمان نہیں ملا، کیونکہ آپ مہمان کے بغیر تو کھانا کھاتے نہیں تھے۔ 3 دن بعد ایک شخص ملا، وہ بھوکا تھا، آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کھاؤں گا۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے، تلاش کرتے رہے بھوکے انسان کو، تلاش کرتے رہے مہمان کو، اسے اپنے گھر لے گئے، دسترخوان پر بٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے رزق اٹھایا، منہ میں ڈالا، لیکن وہ جو مہمان تھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، پوچھا تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں، میں تو مسلمان ہوں نہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کافر ہوں، پھر بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو کافر ہے تو پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جا۔ اس بھوکے اور غریب انسان کو، مہمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو فوراً ہی غیب سے آواز آئی، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم، تو نے ایک کافر کو، میرے ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا پسند نہیں کیا، ایک ٹائم کا کھانا دینا پسند نہیں کیا، وہ جو میرا نام نہیں لیتا، میں رب تو ہوں جو 90 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ یہ وہ ہے جو میرا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا، میرا نام لینا پسند نہیں کرتا، تو نے ایک ٹائم کا کھانا دینا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ میں رب کو دیکھ جو 90 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو فرمایا جب گھر کو غربت لپیٹنے لگے، جب گھر میں غربت داخل ہونے لگے، جب رزق کے دروازے بند ہوتا دیکھ تو فوراً یہ 2 کام ضرور کرنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، پرندوں کو پانی پلانا، اور
دروازے پر آئے کسی بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا، خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، غریب کی مدد کرنی ہے۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔